پتہ ہے زندگی میں بعض اوقات ایسے لمحے آتے ہیں جب ہم اندر سے مکمل طور پر ٹوٹ جاتے ہیں، دل بوجھل ہو جاتا ہے، آنکھیں آنسوؤں سے بھر جاتی ہیں اور زبان پر صرف شکوے رہ جاتے ہیں۔ ہم بار بار اللہ سے کہتے ہیں، یا اللہ میں اتنی دعائیں مانگتا ہوں، پھر بھی میری دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی؟ سب کو ان کی چاہتیں مل رہی ہیں مگر میری باری کب آئے گی؟ کیا تو میری آواز نہیں سن رہا؟ کیا میں اتنا گنہگار ہوں کہ میری دعائیں آسمان تک بھی نہیں پہنچتی؟ اور پھر کبھی روتے روتے ہم یہ بھی کہہ دیتے ہیں کہ یا اللہ آخر مجھے کب تک صبر کرنا ہوگا؟ ایسے ہی لمحوں میں قرآن مجید ہمارے دل کو تسلی دیتا ہے، اور تم کیا جانو شاید وہ وقت قریب ہی ہو۔ پھر جب دل یہ محسوس کرنے لگے کہ شاید اللہ نے مجھے بھلا دیا ہے، شاید میں اس کی نظر میں اہم نہیں رہا، تو اللہ پاک خود قرآن پاک میں فرماتا ہے، فَاذْكُرُونِی أَذْكُرْکُم، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد رکھوں گا۔ اور جب مایوسی حد سے بڑھنے لگتی ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں یہ پیغام دیتا ہے کہ اور جب میرے بندے آپ میں سے میرے بارے میں پوچھیں تو کہہ دیجئے کہ میں بہت قریب ہوں، جب کوئی مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی دعا قبول کرتا ہوں۔ تو پھر ہم یہ کیوں سوچتے ہیں کہ اللہ ہماری پکار نہیں سن رہا؟ وہ رب جو ہماری خاموشی آہ کو سنتا ہے، جو ہمارے دل کی ان آرزوؤں سے بھی واقف ہے جنہیں ہم کسی انسان سے بیان نہیں کر سکتے، وہ ہماری دعاؤں سے کیسے بے خبر ہو سکتا ہے؟ یاد رکھو، جب تم نے اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کر دیا تو پھر یہ فکر چھوڑ دو کہ تمہاری دعا کب قبول ہوگی اور کس راستے سے پوری ہوگی۔ آپ کا کام ہے دعا کرنا، یقین رکھنا اور صبر کرنا، کیونکہ اللہ کے خزانے میں کمی نہیں، اس کے فیصلوں میں تاخیر ہو سکتی ہے مگر محرومی نہیں۔ جو چیز تم نے سچے دل سے اپنے رب سے مانگی ہے، اگر وہ تمہارے حق میں بہتر ہے تو وہ تمہیں ضرور ملے گی۔ کب ملے گی، کیسے ملے گی اور کس شکل میں ملے گی، یہ فیصلہ اس رب پر چھوڑ دو جو تم سے 70 ماؤں سے بھی زیادہ محبت کرتا ہے۔ بس یقین رکھو، تمہاری ہر دعا سنی جا رہی ہے، تمہارا ہر آنسو دیکھا جا رہا ہے اور تمہارا رب ابھی بھی تمہارے بہت قریب ہے۔ جب تم ناممکن دکھائی دینے والے حالات کے باوجود دعا مانگنا نہیں چھوڑتے تو اللہ تعالیٰ تمہارے لیے وہ راستے کھول دیتا ہے جن کا تم نے کبھی تصور بھی نہیں کیا ہوتا۔ کبھی کبھی پوری دنیا تمہیں مایوسی کی طرف دھکیل رہی ہوتی ہے، ہر دروازہ بند نظر آتا ہے، ہر امید ٹوٹتی محسوس ہوتی ہے، لیکن اگر تمہارا یقین اللہ پر مضبوط ہے تو یاد رکھو اللہ غیب سے ایسے اسباب پیدا کرتا ہے جنہیں کوئی آنکھ دیکھ نہیں سکتی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ ترجمہ، اور جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے نکلنے کا راستہ بنا دیتا ہے اور اسے وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے اسے گمان بھی نہیں ہوتا۔ جانتے ہو، جب ایک انسان شدید تکلیف میں ہے، بے بسی اور آزمائش کے باوجود مسکرا کر یہ کہتا ہے کہ میں نے اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کر دیا، تو یہ صرف ایک جملہ نہیں ہوتا بلکہ اپنے رب پر کامل بھروسے کا اعلان ہوتا ہے۔ اس لمحے ٹوٹے ہوئے دل کی صدا آسمانوں کی بلندیوں تک پہنچتی ہے، اور آہ جو دل کی گہرائیوں سے نکلتی ہے، وہ دعا جو آنسوؤں کے ساتھ مانگی جاتی ہے کبھی ضائع نہیں جاتی، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، بے شک اللہ نیکی کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ یاد رکھو، ٹوٹے ہوئے دل سے نکلی ہوئی دعا اللہ کے یہاں بہت قیمتی ہوتی ہے، اور جب معاملہ اللہ کے حوالے کر دیا جائے تو پھر انصاف کا فیصلہ بھی اللہ ہی کرتا ہے۔ وہ ظالم کو ڈھیل تو دے سکتا ہے لیکن ہمیشہ کے لیے چھوڑ نہیں سکتا۔ وہ سب کچھ دیکھتا ہے، سب کچھ جانتا ہے اور ہر آنسو کا حساب اپنے پاس محفوظ رکھتا ہے۔ وہی رحمان ہے، وہی رحیم ہے، اور اس کی رحمت ہر چیز سے وسیع ہے۔ لیکن ایک حقیقت یہ بھی ہے کہ اگر تم معمولی سی آزمائش سے گھبرا کر اپنا یقین کھو بیٹھو، اگر تم راستے کی مشکلات دیکھ کر دعا چھوڑ دو تو تم خود اپنی امید کا دروازہ بند کر دو گے۔ یاد رکھو، قبولیت دعا کا راستہ ہمیشہ صبر، یقین اور استقامت سے ہو کر گزرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، صبر اور نماز کے ذریعے مدد طلب کرو، اس لیے دعا کرتے رہو، صبر کرتے رہو اور اپنے رب سے امید کبھی مت توڑو۔ حالات چاہے کتنے ہی سخت کیوں نہ ہو، اللہ کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں ہے۔ یقین رکھو، تمہاری ہر دعا سنی جا رہی ہے، تمہارا ہر آنسو دیکھا جا رہا ہے اور تمہارا رب
تمہاری توقع سے بھی کہیں زیادہ قریب ہے۔ نئی امید کے ساتھ زندگی کو آگے بڑھاؤ، اپنے رب پر بھروسہ رکھو اور دل میں یہ یقین زندہ رکھو کہ اللہ تعالیٰ بہترین وقت پر بہترین فیصلہ فرماتا ہے۔ یا اللہ، اگر ہماری آنکھوں میں آنسو ہیں تو ان کی وجہ بھی تو جانتا ہے، اگر ہمارے دلوں میں درد ہے تو اس کا علاج بھی تیرے ہی پاس ہے۔ اے میرے رب، جن دعاؤں کے لیے ہم نے راتوں کو جاگ کر تجھے پکارا، جن خواہشوں کو ہم نے اپنے دل میں چھپا رکھا اور جن تکلیفوں کو ہم خاموشی سے برداشت کر رہے ہیں، ان سب پر اپنی رحمت کا نزول فرما۔ یا اللہ، جب ہماری امیدیں ٹوٹنے لگے تو ہمارے دلوں میں اپنا یقین زندہ فرما دے، جب حالات ہمارے خلاف ہو جائیں تو ہمیں صبر عطا فرما، جب ہم مایوس ہونے لگے تو ہمیں یاد دلا دے کہ تو ہمارے بہت قریب ہے، تو ہماری ہر آہ سنتا ہے اور ہمارے ہر آنسو کو دیکھتا ہے۔ اے رحمان، ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما جو آزمائشوں میں بھی تیرا دامن نہیں چھوڑتے، جو مشکلات میں بھی تجھ سے امید رکھتے ہیں اور جو ہر حال میں تیری رضا میں راضی رہتے ہیں۔ یا اللہ، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما اور ہماری ان دعاؤں کو قبول فرما جو ابھی تک ہماری آنکھوں میں آنسو بن کر ٹھہری ہوئی ہیں۔ اے کریم رب، جن راستوں کو ہم بند سمجھ بیٹھے ہیں ان میں اپنی رحمت سے آسانیاں پیدا فرما، جن مشکلات کو ہم ناممکن سمجھتے ہیں ان کے لیے غیب سے راستے نکال دے، ہمارے دلوں سے خوف، بے چینی اور مایوسی کو دور فرما اور ان کی جگہ سکون، اطمینان اور اپنا نور عطا فرما۔ اے اللہ، ہماری اگر دعاؤں کی قبولیت میں تاخیر ہے تو ہمیں شکوہ کرنے کی بجائے صبر کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں یہ یقین عطا فرما کہ تیرا ہر فیصلہ ہمارے حق میں بہتر ہے۔ یا رب العالمین، ہمارے والدین پر اپنی رحمت نازل فرما، ہمارے گھروں میں برکت عطا فرما، ہماری اولادوں، عزیزوں اور تمام مسلمانوں کی حفاظت فرما، بیماروں کو شفا، پریشان حال لوگوں کو سکون، مقروضوں کو آسانی اور بے روزگاروں کو حلال رزق وسیع عطا فرما۔ اے اللہ، ہماری زندگی کی ہر اندھیرے میں اپنی رحمت کا چراغ روشن فرما اور ہماری موت ایمان، مغفرت اور اپنی رضا کے ساتھ نصیب فرما۔ دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما، آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما اور ہمیں جہنم کے عذاب سے محفوظ فرما، آمین۔ اے سب سے زیادہ رحم کرنے والے، ہماری ہر جائز دعا قبول فرما، ہمارے دلوں کو اپنے ساتھ جوڑ دے اور ہمیں کبھی بھی اپنی رحمت سے محروم نہ فرمانا، آمین یا رب العالمین۔